پھٹ کر لو جو اللہ دے رسول نے کیا انہوں تسلیم کرو. یہ لیے میں نمونے کے طور تہاڈے سامنے رد المختار ہے جنہوں شامی کہہ دیں علامہ محمد امین یہ عثمانی حکومت جس ویسی ترکان دی اس زمانے دمشق سے بہت بڑے مفتی اعظم سے اور ایک کتاب جڑی ہے یہ فقہ حنفی دا سب تو بڑا مرج یہ لکھے جان تو بعد اور کتابوں کی لوڑ کوئی نہیں صرف یہ پڑھ لوے نے اپنی ساریاں کتابوں کی بحث کٹھی کرتی بھی آ کہندا خلاصہ کی بہت اعلیٰ کتاب فقہ حنفی سے لکھی. ہوں مسئلہ کی ہے مسئلہ چھوٹا جہا مگر گل جتھے میں تمہیں پہنچاؤنا اچھی ہے کہ اصول کی سامنے آیا کہ جتھے رسول دا فیصلہ آ جائے اتنے امام دی گل کوئی گل. ہوں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دا مسئلہ ہے کتاباں بھی حاجیاں لکھ دیں بھائی جدوں حاجی حلق کراؤن لگے نا سر منڈواؤن لگے معراج کنکریاں مار رہی ذبح ہو گیا سر منڈواؤن لگا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے عام اصول دے مطابق بھی جڑا کام کر رہا وہ اپنے سجے ہاتھ تو شروع کرے. اس تو سمجھا بھی جڑا منن والا نا حجام وہ اپنا سجا ہاتھ جڑا ادھروں وہ سر منے یہ کھبا بن جانا نہ حاجی دا منن والے دا سجا ہی ہے. انہوں نے اس تو فتویٰ دیتا کہ سر منڈاوے تو پہلے کھبے پاسوں منڈا مگر سنت دے خلاف نکلیا اللہ دے رسول دی گل دے الٹ نکلیا. کی لکھدا ہونا لمحہ شام یعنی ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایڈا بڑا امام ہے یہ سارے لوگ امام اعظم کہندے سارے اماماں تو سارا واڈا مگر دلیل نے مجبور کر کہ رسول اللہ نے کی کیتا حضور نے نائی کو آپ پاسا پہلا منوایا کیا اس پھر لکھ دے تنبیہ 197 صفحہ دوسری جلد یعنی چھوٹی جی گل تو گر اتنے تے تمہیں کھڑنا ہوں کہ ویکھو کیویں دین جڑے سمجھتے ہو جان دے اب امام نوں ہن کی کریے وہ بے احترامی بھی نہیں بے ادبی بھی نہیں وہ علم عقل اپنے نال مگر رسول اللہ دے سامنے کیویں وہ چراغ جلے یہ کوئی غیر مقلدی آندا کوئی بدن گستاخی آندا تو دی عقل دا ماتم کرنا چاہیے. پھر تسی امام دا ادب کراؤں رسول اللہ دی بے ادبی کرانی اللہ دے بندے ہو عقل کرو رسول اللہ دے ہوندیاں کسی دوسرے دی گل نہیں. تو فرماؤندے تھے تنبیہ قالوا بندب الاباحۃ بدعت بین الحالق للمخلوق آندے ساڈے حنفی عالم جڑے ہی لکھ دے کہ جڑا منڈن والا نا سر من رہا او دا سجا ہاتھ جڑا اے مستحب ادھروں شروع کرے جدھر او دا سجا ہاتھ ہے منڈن والا منڈواؤن والے دا نہیں جڑا حجامت بنوا رہا او دا سجا پاسا نہیں سر منن والے دا سجا الا ان ما فی الصحیحین یفید العکس مگر وہ جدو بخاری شریف نو پڑھی دا مسلم شریف نو پڑھے وہ تے الٹ دا سی وہ آتا بھی جڑا سر منڈوا رہا وہ اپنا سجا پاسا پہلا منڈوائے. وذالک انہ صلی اللہ علیہ وسلم قال للحلاق خذ اشار الی الجنب الایمن رسول کریم علیہ السلام جدوں کنکریاں مار رہیاں حجامت بنواؤن بیٹھے آپ نے حجام نو آکھیا میرا سجا پاسا جڑا نا یہ پہلا منڈ پھر کھبا کیتا ثم جعل یؤتی الناس پھر وہ بال جڑے لوگاں تقسیم بھی کی اے سجا پاسا منڈوایا کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کورس حضور نے فرمایا ابو طلحہ تیرا بڑا احسان ہے کہ تیری بیوی ام سلیم نے جب میں مدینے آیا انہیں اپنا بچہ انس لیا کے میں نے دیتا 10 سال اور آخیا حضور اج تو بچہ اپنے گھر کا کوئی کم نہیں کروں گا یہ تہاڈا خادم ہے. اس تو 10 سال حضرت انس نے کوئی تنداری کردا کیتا رسول اللہ کی خدمت کی. اس تو صحابہ چوں حضرت انس رضی اللہ عنہ خادم رسول اللہ کھواؤندا. تو حضور نے فرمایا ابو طلحہ یہ دوسرے باب سے ہوتے اصل باب جڑے سے ہوتا مالک کو ناراض ہو کے مدینے میں چلا گیا تھا کہ ام سلیم میری بیوی نے کیوں اسلام لے آندا وہ کافر ہی چلا گیا مگر ام سلیم رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو طلحہ نے نکاح کر لیا. تے ابو طلحہ نے جسے آکھیا میرے نال نکاح کر تے ام سلیم رضی اللہ عنہ بعد نکلا ہوندی نا گل تے ایسی یہ ہے کہ رسول اللہ دی بات جے نہیں پھیلدی جائے پھر اسی روک نہیں سکتے اپنے دل مومن دا دل تے چاہندا کہ تذکرہ لمبا ہو جائے. تو حضرت انس رضی اللہ عنہ والد مالک ناراض ہو کے چلے گئے تو ابو طلحہ نے پیغام دیتا وہ مسلمان تو ام سلیم میرے نال نکاح کر اجے کافر مسلمان دا نکاح بند نہیں سی ہوا اس سورہ ممتحنہ جا کے بند ہوا 6 سال بعد ابو طلحہ کافر ہی سی. ام سلیم رضی اللہ عنہ شان حاصل ہے کہ انہاں دو عورتاں جنہاں نے مکے حضور دی بیعت کی اجے حضور مدینے نہیں آئے حج تے گئی سی جدوں مرداں نے اتنے اسلام دے آندا تے بھی لائے اس تو مباحثات چوں بڑی شان ہے. تے انہیں پیغام دیتا حضرت ابو طلحہ نو بے نکاح منظور ہے مگر میں کوئی مہر نہیں چاہتی میرا مہر اسلام ہے تو اسلام لایا یہ میرا مہر. تو حضرت ابو طلحہ اسلام لائے نکاح ہویا
تو حدیث کی کتاباں چاہتا کہ دنیا کسی عورت نے ایسا شاندار مہر نہیں لیا جیسا شاندار مہر ام سلیم نہ لیا. انہیں آخیا صرف تیرا اسلام چاہیے، مال دول کی مینوں ضرورت نہیں. تو رسول اللہ نے پھر وہ ابو طلحہ رضی اللہ برا کے آخیا بلے ادھے بال جڑے نا یہ تیرے آپ رکھیا لوگوں سے ونڈ دے. حضور نے برکت دے طور حضرت ابو طلحہ دے دی. وہ پھر عبیدہ سلمانی آندے بخاری شریف کہ مینوں جدو پتہ لگا بھی فلانے خاندان رسول اللہ دا ایک منہ مبارک ہے، کہ میں یہ چاہنا کہ اگر زمین اور آسمان دی دولت بھی خرچ کر کے میں حضور دا ایک مبارک منہ جڑا سی نا بال حاصل کر سکتا تو یہ سودا کوئی مہنگا نہیں. یہ دین دی جان ہے. رسول اللہ تو جب مرکز تو دل ہل جانا نہ کچھ نہیں. لوگ کئی پھر مرکز بنا لیں، کئی دروازے بنا لیں، کوئی اس امام ول تر پہ، کوئی اس مرشد ول تر پہ. بھی یہ سارے آپ دے ماتحت ہیں. یہ نہ نبی ہے نہ یہاں سے وحی آتی ہے. رسول کریم علیہ السلام اصل دین دا مرکز ہے، بنیاد ہے. وہ تو کیوں ہل جاندے جی؟ جنوں ویکھنا وہ پرکھو. تو فرماندے دوسرے لوگوں نے جب ویکھیا کہ رسول کریم علیہ السلام نے ادھے بال سردے جڑے سی وہ حضرت ابو طلحہ دے، لوگ بھی دوڑ آئے. پھر حضور پاک نے باقی جڑے ادھے سے آخیا لے جاؤ. لٹ رہے پھر لوگوں نے کسی نے کوئی سنبھال ڈا کے اتنے فرماندے کالا فی الفتح والصحاب ان کان خلاف المذہب، کہ امام ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑا حنفی عالم ہے. ہدایہ جیسی مشکل کتاب دی شرح فتح القدیر نے کی تھی. فتح القدیر چ لکھ دیا کہ یہ ہوئی گل درست ہے کہ جڑا سر منا سجے پاسے وہ شروع کراوے، کیونکہ اللہ دے رسول تو یہ ثابت ہوا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی گل نہیں، حدیث چ نہیں کی. وین کانا خلاف المذہب، اگر چاہتا ساڈے حنفی مذہب دے خلاف ہے، ساڈیاں کتاباں ہور لکھیا، مگر میں آنا یہ نہیں ٹھیک، ٹھیک وہی ہے جڑا حدیث تو ثابت ہے. اتنے پھر اگے چل کے لکھ دے وَالسُّنَّةُ أَوْلَىٰ وَقَدْ صَحَّ بِدَعْوَةِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِشِقِّ رَأْسِ الْكَرِيمِ من الجانب الأيمن. ہجرت تیرا رسول اللہ. امام تو چھڈ کے اگے حضور والوں ٹر پا کہ بھائی کلمہ پڑھنے تو بعد ہجرت لازم ہوگی کہ چھڈ سارے اللہ کی طرف ہجرت کر تے رسول کی طرف ہجرت کر. فرماؤں دے وَالسُّنَّةُ أَوْلَىٰ، رسول اللہ کی سنت ہی بہتر ہے کہ آدمی وہی پیروی. جب حضور کا طریقہ لب گیا لگنا وہ مگر وقت صحا بدعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشق راس الکریم من الجانب الایمن، تو چونکہ رسول اللہ کا بھی ثابت ہو گیا کہ آپ نے اپنا سجا پاسا جڑا سر دا اتوں شروع کیا، نائی دا نہیں ویکھیا ہاتھ اپنا. ولیس لأحد بعد کلام، اے اللہ میرے سارے خطبے دا نچوڑ شروع سے آ گیا کہ رسول اللہ کے بعد کسی کو بولنے کی کوئی گنجائش نہیں. بس اتنے حضور کے بعد کسی کے کلام تک ہی یہ مقام ہے. جنہیں نہ لیا کہ امام مالک آندا ابو حنیفہ ایمان دی خیر مرائے، اور جدن دن قیامت دے پیش ہویا امام ہی کہہ دن گئی تو پھڑ کے نا مرادہ اور بے وقوفہ تینوں کیس آکھیا سی اسی نبی دے مقابلہ، اسی وہ امتی سی کہ نبی دے مقابلے کرسیاں ڈا کے بہ گئے سی، کیوں کم بختہ تو سارا مقابلہ نبی نہ کیتا. ولیس لأحد بعد کلام وقد اخذ الامام بقول حجام ولم ينکر ولو كان مذهب خلاف لما وافق. آندے امام بھی مڑ گیا. انہوں نے ایک اور روایت بیان کی تھی کہ خود امام ابو حنیفہ بھی یار پہلی گل تو واپس آ گئے. وہ قصہ لکھا کہ امام فرماؤں دے میں جس حج کیتا تو میں سر مناؤن بہ گیا کہ میں ایک تے قبلہ رخنا بیٹھا اور نائی نے آگیا کعبے نو منہ کر کے بہ، دوسرا میں آپ پاسا آگے کرتا، انہیں آگیا سجے پاسوں، دوسرا چپ کر کے میں بیٹھا ہو کیا ہے نہیں یہ حج دے دوران تکبیر یا پڑھ دے رہنا چاہیے. تو امام فرماؤں دے میں سارا کچھ سن کے بھی اس نائی نے مینوں شرمندہ کرتا. میں انہوں آخیا کہ اللہ دے بندیا تو ایک عام آدمی ہے، تینوں یہ مسئلے کتوں پتہ لگا؟ انہیں آخیا میں روزانہ حرم شریف کے اندر مفتی مکہ حضرت عطا ابن ابی رباح دے درس بینا، اور عطا ایسے سی دین نے اللہ دے رسول دی عنایت اور حضور نے جڑنے لوگوں کو کتنے پہنچایا. عطا کوئی عرب نہیں سی، کسی عرب خاندان چو نہیں سی، موالی جڑے لوگ غلام ہو کے آئے وکے مڑ کے مالکہ نے آزاد کر دیتا انہاں چو، مگر علم دی برکت اتوں پہنچا تو پھر حکم ہو گیا سی بھی حرم شریف عطا دے ہوندیاں کوئی شخص فتویٰ نہیں دے سکتا. جن مسئلہ پوچھنا عطا کو پوچھو کہ اکھوں کانا رنگ ایسا کہ جی میں کپاہ دے کھیت کو کالا کوا ہوں، ہر لحاظ نہ بد شکل، مگر لوگوں نے آکھا شکل نو گوڑی مارنی جو عطا نو اللہ نے علم دیتا ہے کسے دے پلے.
اور نائی آخیا میں عطا کو بہنا رحمت اللہ علیہ تاجے مینوں مسئلے کا پتہ لگے. تو یہ پھر لکھتے ہوئے تو پتہ چلیا کہ امام بھی قدر ہو یا رجوع امام من اکران والے صاحب کہ جو کوئی سارے حنفی عالم دیکھتے امام صاحب بھی اس قصے تو پتہ لگا بھی واپس آ گئے انہوں نے چھڑ دیتا. تو یہ گل صرف سر مناؤں بھی نہیں سی, گل یہ سی کہ دیکھو ایک مسئلہ امام صاحب انہوں دس دے سی کتاباں لکھیا جاتا, مگر حنفی عالم ہی آتا جب رسول اللہ دی بات آ گئی یار حضور دے ہوندا کسی دا کلام سنیا جا سکتا کوئی سن دی گل. اے او دین دی روح جن امت اگر پلے بند ہے ہر فرقہ استعاد ہے گروہ بن جان دی کوئی گل نہیں. اللہ نے جنیاں سمجھا دیتی ہیں جنہ کسی عالم برا کی ہے آپس نزاع تے جنگ لڑائی تے جھگڑے اور نماز نہیں اور نہیں مسلمان اے برا. اختلاف کوئی برائی نہیں, مخالفت برائی ہے. اختلاف سے ظاہر بات میں رنگ جدے جدے قد جدے جدے لوگوں کے ذہن جدے جدے سمجھا جدیاں دی. دنیا چ اللہ پاک نے باغاں دے اندر طرح طرح کے پھول کھلائے اے ذوق اس جہاں کو اے زیب اختلاف سے. لڑائی جدوں بڑھا لیندے نا اے مصیبت. لڑائی نہ بناؤ نہ کوئی جائیداد انہوں کا جھگڑا کٹ کے جو کچھ تھوڑے پلے وہ بھی لے آؤ جو سڑک بھی پلے اللہ دے رسول دے دفتر موجود ہے کتاباں کڈو ویکھ لو کہڑی گل اللہ دے رسول نال سرات پڑھن دا رولا ختم پڑھن دا رولا جو رولے آ یہ مکاؤ کہ چلو مدینہ شریف چلیے رسول اللہ دے زمانے لوگ مرے آ اذاناں ہوئیاں پتہ کر لی جہی کتاب تو تسی کر دیو گے حضور دے زمانے تک کم ہویا نہ منو گے سانو قتل کر دیو تے جے نہیں تے پرے مانسو دین وہ جڑا اللہ دے رسول نے دتا کیوں فساد پاؤندے. اس صاف گل نو جے تو زیادہ کوئی کلمہ گو آدمی نہیں آکھو گا بھی تو زیادہ انصاف دی گل کوئی ہو سکی جہاں کلمہ پڑھیا اس تو فیصلہ لی مگر آؤں دے کوئی نہیں.